اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان حارث بٹی۔ جی ناظرین، 3 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں کشمیر پر بھارتی فوج کی جانب سے جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف پورے پاکستان میں مظاہرے کیے گئے، احتجاج کیے گئے بھارت کی ہٹ درمی کے خلاف۔ اس وقت میرے ساتھ خرم نواز خان صاحب موجود ہیں جن کی جانب سے رکشے کو سجا کر اس پہ باقاعدہ میزائل بنا کر کشمیر سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آئیے رب نواز خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ رب نواز خان صاحب، یہ رکشہ آپ نے کب تیار کیا، کس طرح خیال آیا آپ کو؟ بچے، یہ رکشہ ہم نے کیا 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان کے لیے، لیکن یوم دفاع پاکستان تو ایک دن ہمارا وہ چلا گیا، لیکن کشمیر کے ساتھ ہمارا اتنا کہ ظلم ہو رہا ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کے دفاع کے لیے اب میں نے یہ سارا وہ یوم دفاع کو چینج کر کے یکجہتی کشمیر لانگ مارچ بنا دیا۔ اس وقت موجودہ حالات میں پوری دنیا خاموش بیٹھی اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اتنا کہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا کہ ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ 3 ماہ گزر گئے، آج 90واں روز شروع ہو گیا کہ وہ مکمل کرفیو میں ہیں اور مکمل ان کے پاس نہ کوئی دوائی ہے، نہ کوئی خوراک ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی اسکول کھلے ہیں، ہر چیز بند ہے، لیکن بے حس دنیا کے مسلمان حکمران اس وقت بے حسی کی انتہا کر رہے ہیں کہ جو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آج ہمارے ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی اپنی دکان سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کشمیر بہن بھائیوں کے لیے جو ہمارے پرچم اپنا لپیٹ کے اپنی قبر میں جا رہے ہیں وہ ان کے لیے وہ کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب یہ حال ہے کہ اب انہوں نے کل 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے گورنر لگا دیے، کشمیر کی انہوں نے حیثیت ہی ختم کر دی ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان اپنی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، وہ دھرنے دے کے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا ان سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے پیٹ کے خاطر اپنا کوئی مقصد ہو دھرنے دینے کا تو پھر بندہ مقصد دھرنا بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ الیکشن ہار جائے تو دھرنا دے کے بیٹھ جائے یا حکومت کے خلاف نکل آئے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہ اپیل کرنی چاہیے کہ کشمیریوں کی مدد فرمائے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ 1-2 دن تک ضرب اذان شروع کرنے لگا ہوں، جو ہم اذانیں دے کے ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپیل کریں گے۔ ہمارے حکمرانوں نے اقوام متحدہ میں اپیل تو کر دی لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا، لیکن اب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ضرب اذان کے ذریعے اپیل کریں گے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ رحمت کریں اور ان کی مدد فرمائیں۔ سر، یہ آپ بتا رہے کہ آپ نے 6 ستمبر کو کیا، تو یہ تیار کرنے کے بعد جب آپ کے پاس سواری بیٹھتی ہے تو اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے سواری جب بٹھاتے ہیں؟ ماشاءاللہ سواریاں انجوائے کرتی ہیں، پوری خوش ہوتی ہیں۔ جہاں سے بھی یہ رکشہ گزرتا ہے لوگ مووی بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں کہ کشمیر زندہ باد۔ پاکستان کا، لاہور کا ہر فرد مجھے کہہ رہا ہے کہ چاچا تم ہی یہ میزائل چلا دو، انڈیا کی طرف رکے کر کے چلا دو۔ آپ نے باقاعدہ پر میزائل بنایا ہوا؟ یہ بنایا، شاہین میزائل بنائے ہوئے ہیں 5۔ یہ جہاں بھی جاتا ہوں ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ چاچا کشمیریوں کی مدد کے لیے میزائل چلا دو۔ ہر آدمی کی یہی خواہش ہے کہ میزائل چلا کے کشمیری مسلمان بھائیوں کو تم ہی بچا لو، ہمارے حکمران تو نہیں بچا رہے، لیکن آپ بھی کوشش کر دو، یہ رکشہ لے کے چلے جاؤ، ادھر ہی جا کے چلا دو میزائل۔ اب یہ پلاسٹک کے میزائل ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستانی لیکن آپ کا جذبہ، آپ کا جنون اس کا قدر ہے کہ آپ نے رکشے کو سجاوٹ کی ہوئی ہے ایک پیغام دینے کے لیے کہ کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے۔ بالکل، یہ کشمیریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اب مسلمان چچنیاں لگا لیں، فلسطین لگا لیں، برما لگا لیں، کشمیر لگا لیں، کشمیر انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ دنیا بالکل بے حس ہو کے خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج کشمیریوں کی باری ہے، اس سے پہلے فلسطین، چچنیا، برما کی تباہی ہوئی ہے، اب کی کشمیریوں کی ہے۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم مسلمان کیا کریں گے؟ یہ اسی طرح تماشا دیکھتے رہیں گے جس طرح یہ دوسرے دیکھ رہے ہیں۔ خدا را پوری دنیا کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ باہر نکلیں، اسلام کی خاطر باہر نکلیں، انسانیت کی خاطر باہر نکلیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج کشمیریوں کو مار پڑ رہی ہے تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، کل ہماری بھی باری آئے گی۔
अल्लाह ताला भी देख रहा है सबको कि कौन किस लिए किसके साथ वो काम कर रहे हैं। आज हम धरने शरने ये छोड़ें, कश्मीर की बात करें, कश्मीरियों के साथ यकजहती करें। ये नहीं है कि हम इलेक्शन हार जाएँ तो धरना देना शुरू कर दें। महंगाई ठीक है, वक्त की ज़रूरत है, हम भी परेशान हैं, हम सारा दिन फिरते हैं, हमारी दिहाड़ी नहीं लगती, बिल और जो बच्चों की फीस नहीं दे सकते हम, महंगाई इतनी होगी। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारा दीन बच जाए, हमारा मुल्क बच जाए। इस वक्त हमने अपने पाकिस्तान को बचाना है और अपने दीन को बचाना है। ये नहीं है कि हम अपने पेट की आग को लेकर बैठ जाएं कि जी हमें महंगाई हो गई है, जी हम इलेक्शन हार गए तो धरने देने शुरू कर दें। ये धरनों का वक्त नहीं है। इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम को एक मुठ होकर जीना चाहिए। जब तक हम एक मुठ होकर नहीं बचेंगे तो हमारा पाकिस्तान नहीं बचेगा। जी तो नाज़रीन, आपने रब नवाज़ खान साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उनकी जानिब से रिक्शे को सजा कर उस पर मिसाइल बनवा कर कश्मीर से इज़हार यकजहती का इजहार किया जा रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।